8 مارچ عالمی یوم خواتین، یہ وہ اہم اور تاریخی دن ہے جب 1907 میں نیو یارک کے شہر میں گورنمنٹ کی فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئی اور انہوں نے مردوں کے مقابلے میں مساوی اجرت کا مطالبہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ووٹ کے حق اور اپنے بچوں کے لیے مناسب سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ ان مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور انہیں جیلوں میں ڈالا، بہت ساری خواتین کو زخمی کیا اور بالوں سے بھی گھسیٹا گیا۔ اس تحریک کے بعد اور اس موومنٹ کے بعد یورپی ممالک نے سوچا کہ خواتین کے ساتھ کھڑے ہونا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا چلتے چلتے 1975 یعنی 1975 میں اقوام متحدہ نے بھی باقاعدہ طور پر اس دن کو منانے کا اعلان کیا۔ 8 مارچ کا نام سنتے ہی یہ گیت، یہ ملی نغمہ جو ہے گنگنانے کو دل کرتا ہے، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ یہ سچ اور اٹل حقیقت ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی خاندان اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی ملک اس وقت تک مناسب اور مساوی سطح پہ نہیں آ سکتا جب تک ان کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی نہ ہوں۔ اور آج کی خاتون نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے اس سال عالمی یوم خواتین کا جو موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے ویمن ان لیڈرشپ۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آج ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ دوسری طرف کووڈ-19 کی صورتحال ہے جہاں خواتین کو اس وقت بے شمار نفسیاتی، معاشی، سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق، کووڈ-19 کی صورتحال میں پچھلے سال 243 ملین خواتین نے گھریلو تشدد سے لے کر معاشرے میں، ملک میں اور خاندانوں میں ہر سطح کے تشدد کا سامنا کیا۔ یہ وہ الارمنگ صورتحال ہے جس پر آج ہمیں پھر سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہماری خواتین اس مشکل حالات سے گزر رہی ہیں۔ دوسری طرف میں سمجھتی ہوں 8 مارچ کا دن خواتین کی ان تمام انتھک محنتوں، صلاحیتوں اور کوششوں کو خراج تحسین کرنے کا پیش کرنے کا بھی دن ہے، تاکہ ہماری خواتین کا حوصلہ بڑھ سکے، ہماری بیٹیوں کے جذبے بلند ہو سکے اور وہ ملک اور قوم کی ترقی میں اور بہتر طور پر اپنی کارکردگی کا اور پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکیں۔ کہتے ہیں بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ آج اقوام متحدہ اور دنیا بھر میں ایک سوال پھر بھی دہرایا جا رہا ہے کہ ویمن ان لیڈرشپ۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں 6% خواتین ہیں جو لیڈرشپ میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ان میں 4% ایسی خواتین ہیں جو کہ صرف اور صرف اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ اس کا مطلب ہے آج بھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں اور بہت سارے ایسے ممالک میں آج بھی خواتین کی لیڈرشپ پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں ہیں، لہٰذا اس سیٹ کے لیے، اس عہدے کے لیے یہ مناسب جگہ نہیں، وہ کہیں اور جا کے کام کریں، کیوں اور جگہ جا کے کام کریں۔ ہر انسان کا ایک عقیدہ، ایک مذہب ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی راہ جو ہے وہ ہموار کرتا ہے۔ بینگ اے کرسچن ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں آج ہمیں بائبل کی ان چند خواتین پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے جنہوں نے بائبل کے اندر، خدا کے منصوبے کے اندر اپنا لیڈرشپ کا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ میں جو سب سے پہلی عورت کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتی ہوں وہ ہے دبورہ۔ دبورہ وہ اہم کریکٹر ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، جو کہ مدر آف اسرائیل اور ایز اے جج جو ہے وہ متعارف ہوئی، اور کہتے ہیں کہ کھجور، لکھا ہے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتی تھی، بنی اسرائیل کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت اس عورت سے کتنی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ متاثر ہوتے ہوئے۔ تو کیا آج خاتون کا جج ہونا ہمیں چبھتا ہے؟ کیا آج عورت کا لیڈر ہونا ہمیں چبھتا ہے؟ کیوں چبھتا ہے؟ جب خدا نے عورت کو یہ عہدہ دیا تو کیوں ہمیں کیوں چبھتا ہے؟ اگر ہم قضاتی کتاب کو کھولیں اور اس کے جو پہلے چیپٹرز ہیں ان کو دہرائیں تو دبورہ کا کریکٹر ہمیں ملتا ہے۔ شی از دا ڈسٹنگوش لیڈرشپ ان دا ہسٹری آف اسرائیل۔ ایک دفعہ وہ اس
پورے سین میں نظر آتی ہے ہمیں، بٹ شی پرفارم ویری ویل، اور ایز اے جج اس کے فیصلے کو، اس کی وزڈم کو جو ہے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا سپہ سالار جو ہے آگے بڑھتی ہے اور جنگ میں حصہ لیتی ہے، بلکہ براق جو سپہ سالار ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں تو اگر دمورہ تو میرے ساتھ نہیں جائے گی تو میں بھی جانے سے انکار کر رہا ہوں۔ یعنی اس وقت کی فوج جو تھی وہ بھی اس کے آگے بڑھنے کی محتاج ہوگی، اگر دمورہ ہمارے ساتھ نہیں چلتی تو ہم بھی آگے نہیں بڑھ رہے۔ میں آپ کا دھیان استر کی طرف دلانا چاہتی ہوں، جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور بادشاہ کے حضور پیش ہو کر نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے اپنے قوم کی جو اس نے جان بچائی ہے۔ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز اور دعا کی حالت میں بادشاہ کے حضور پیش ہوتی ہے اور اپنا مدعا بیان کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہماری عورت سیاست میں اور بہت سارے شعبے میں اپنا ایسا کردار، لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو پھر آج میرے لیے یہ سوال کیوں ہے کہ میں خواتین کی لیڈرشپ کو سے انکار کر رہی ہوں؟ ایک خوبصورت اور کریکٹر ہے، ہم بہت سارے پازیٹیو کریکٹرز کی تو بات کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے نیگیٹو کریکٹرز ہیں، کریکٹر تو نہیں میں کہنا چاہوں گی، ایسی خواتین جو جن کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گی راہب فاشا کا۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں وہ بھی ایک اہم کردار ہے۔ جب یوشوا جو ہے اپنے جاسوسوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر پتہ کر کے آؤ، تو وہ خاتون جو ہیں شی از ویری فیتھفل، بڑی نڈر، لیکن خدا کے ساتھ وہ غیر قوم ہوتے ہوئے خدا کے ساتھ چلتی تھی، اور اس نے ان دو جاسوسوں کو چھپایا اور کہا کہ میں یہ جانتی ہوں کہ تمہارا خدا جو ہے تمہیں فتح مند کرے گا۔ غیر قوم ہوتے ہوئے وہ خدا کے منصوبوں کو یا خدا کے بارے میں خبر رکھتی تھی کہ خدا جو ہے ایسا کر رہا ہے اور کرے گا بھی ان کے ساتھ، لیکن وہ ان کی عزت کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے، ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ برائے مہربانی جب تم فتح یاب ہو جاؤ، جب تم یہ سارا تمہیں فتح مندی نصیب ہو، تو پلیز میرے اور میرے خاندان کا جو ہے وہ خیال رکھنا۔ اور وہ بڑی بہادری کے ساتھ ان کو وہاں سے نکالتی ہے، حالانکہ جب بادشاہ کے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو جا چکے ہیں، مجھے ان کا معلوم نہیں ہے۔ یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے ایز اے لیڈر ہوتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو نہ صرف اپنے گھر کے اندر سر انجام دیا، بلکہ قوموں کی تاریخ بدلنے میں، ان کو آزادی دلانے میں اور ان کی رہائی کے لیے کام کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی کے اگر پہلا اور دوسرا باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر راہب فاشا کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ داؤد کا جو نسب نامہ ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ رود کا، یہ وہ دو غیر قوم سے خواتین تھی، اور خدا کے جو فیملی ٹری ہے اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا پھر آج میں بطور مسیحی ہوتے ہوئے یا میرا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، کیوں میں خواتین کی لیڈرشپ سے انکار کر رہی ہوں؟ بلکہ مرد کیا انکار کرتے ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا کہ عورتیں کہتی ہیں نہیں یہ تو عورت ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو اپنے گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہیے۔ عورت ہی عورت کی تذلیل کرتی ہے، اس کی لیڈرشپ صلاحیتوں سے انکار کرتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب خواتین کی اچیومنٹس کی بات ہو رہی ہے، ہم نے بائبل کی خواتین کو دیکھا ہے۔ آج اگر دور حاضرہ میں ہم رہتے ہوئے بات کریں تو پوری دنیا کے اندر اس وقت 20 سے ممالک ایسے ہیں جہاں 20 خواتین ہیں جو خواتین اپنے ملکوں کے اندر ایک اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور اپنی اسٹیٹس کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھیں بہت ساری ایسی خواتین ہیں، بے نظیر بھٹو کا نام آج بھی وہ حیات نہیں، لیکن ان کا پھر بھی نام ان کے خاندان کی وجہ سے نہیں، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آسمہ جہانگیر کا نام آج بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کو سنہرے حروف میں آج بھی ان کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں، شیری مزاری کو دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر فمیدہ مرزا کو دیکھ لیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں مریبہ مزاری کو دیکھیں جس کی 2 ٹانگیں جو ہے اس وقت ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے وہ گڈ ول ویمن کے طور پر ایز اے ایمبیسڈر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ اسپورٹس کے شعبوں میں دیکھیں ہماری خواتین جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ اپنی ٹیم کی کیپٹن ہیں۔ ایتھلیٹس میں دیکھیں ہماری بہت ساری قصت خواتین جو ہیں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ تو پھر میں آج کیوں انکار کر رہی ہوں؟ آج کیوں دنیا انکار ایک دفعہ پھر کر رہی ہے کہ خواتین کی لیڈرشپ جو ہے
آج بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ مارک بن کے کھڑی ہو گئی ہے. سوچنے اور سمجھنے کا دن ہے کہ ہم ہر روز خواتین کی بے پناہ سروسز جو ہیں جو اپنے گھر سے شروع ہوتی ہیں اور گھر زندگی کے تمام شعبوں میں وہ ادا کرتی ہیں, کیوں ان سے انکار کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو وہ عزت, وہ خراج تحسین پیش کرنے اس کے لیے ہماری زبان جو ہے تھر تھرانے لگتی ہے؟ جب ہمیں بہت کھانا کھانا, بہت سارے کاموں میں ہم کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ, بٹ انفارچونیٹلی ایک کھانے کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ ہمارے مرد کبھی نہیں کہتے لیڈیز فرسٹ. یہ عالم ہے ہمارا. تو آگے بڑھیں اور سوچیں. آج پھر سے ایک دفعہ بات چلی ہے تو خواتین کے حوالے سے چیلنجز پہ بات کر لیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے, کیونکہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا ضرور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلق ہے, لیکن ہمیں اپنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھنے کی آج ضرورت ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں شب و روز کن دکھوں کا جو ہے وہ سامنا کر رہی ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے خارجہ خاتون جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ستم ضرور برداشت کرتی ہے کہ وہ عورت ہے, کبھی بھی اس کو مکمل انسان تسلیم نہیں کیا گیا. گو کہ اس وقت بہت ساری ریفارمز ہو چکی ہیں, خواتین کے لیے سیکچول ہراسمنٹ کا بل ہے, پراپرٹی کے حوالے سے خواتین کو پروٹیکشن مل چکی ہے, کام کی جگہ پہ بھی قوانین جو ہے وہ بن چکے ہوئے ہیں. لیکن جب قوانین کی عمل درآمد کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہماری حکومتیں اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں. پاکستان اس وقت بھی سیکنڈ ہائیسٹ کنٹری ہے جہاں خواتین کا اور ڈراپ آؤٹس کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آفٹر نائجیریا. نائجیریا جیسے ملک کی ہم بات کر رہے ہیں اور پاکستان کا ریشو جو ہے بہت زیادہ کم ہے. صحت کی دیکھ لیں تو صورتحال خواتین جو ہیں اپنی خوراک سے لے کر اور بھی جو ان کے معاملات ہیں صحت سے ریلیٹڈ, ان میں جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. نامناسب خوراک کا دھیان رکھا جاتا ہے گھروں میں بھی, مطلب گھروں میں بھی خوراک کی تقسیم بھی ایسی ہوتی ہے کہ بیٹے کو زیادہ ہم پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ کھا لے. عورتیں خود بھی ایسے ہی کرتی ہیں, اچھا تو کھا لے, میری خیر نہیں خیر, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, انہوں نے اپنے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, انہوں نے ایک نئی جنریشن کو بھی جنم دینا ہے. تو ان سارے حالات میں اگر اس کی خوراک نہ ٹھیک ہوگی, یہی وجہ ہے کہ زچگی کے دوران بہت ساری خواتین کی اموات ہو جاتی ہیں. اگر ہم صحت کے حوالے سے اور دیگر مسائل کی بات کریں تو بریسٹ کینسر جیسے اگر ایک سروے جو ہے وہ پبلش ہوا جس میں ذکر کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ہر سال کچھ 40,000 خواتین جو ہیں اس مرض میں کی وجہ سے اپنی جان کھو دیتی ہے. کیوں کھو دیتی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایسا معاشرہ ہے جہاں مردوں کے پاس جا کے ڈاکٹرز کے پاس جا کے ہم چیک اپ اپنا نہیں کروا سکتے. وہ شرم وہ حیا جو ہے ہمیں موت کے دہانے پر تو لے جاتی ہے, لیکن ہم اپنا علاج معالجہ کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. اور پاکستان میں ہر 9ویں خاتون اس وقت اس مرض کے لاگو ہونے کے مطلب سٹیج پہ ہے. تو کیا میں سمجھتی ہوں کہ کیا ہم اپنے آپ کو پھر ایز اے لیڈر جو ہے تسلیم کرتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں عورتوں کے لیے بھی یہ جاننے کا, پھر سے جاننے کا اور پھر سے سمجھنے کا وقت ہے کہ جب ہم 8 مارچ کا دن منا رہے ہیں, جب ہم اپنے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں, تو ایک شعور جو ہے وہ میرے اندر بھی آنا چاہیے. اور وہ شعور یہ ہے کہ خدا نے مجھے مکمل صلاحیتوں کے ساتھ مکمل انسان بنا کے بھیجا ہے. اگر ہم پیدائش کے ابواب کو پڑھتے ہیں تو کہا ہے کہ خدا کو بھی انسان آدم کا اچھا رہنا, اکیلے رہنا اچھا نہ لگا, اور خدا نے آدم کو کے لیے ایک مددگار بنائی اور اس نے کہا یہ تیرے گوشت میں سے گوشت اور تیری ہڈیوں میں سے ایک ہڈی کے طور پر میں تجھے اس عورت کو میں نے بنایا ہے اور یہ تیری معاون اور تیری مددگار ہوگی. خدا نے کہیں نہیں کہا کہ تو کمتر ہوگی. تو پھر میں کون ہوتی ہوں عورت کو کہنے والی کہ تو کمتر ہے؟ خدا اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور خدا عورت کو موقع دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت سے لے کر قوموں کی تاریخ بدلنے تک وہ جو ہے نجات کے منصوبے میں جو ہے وہ خدا کے ساتھ شامل ہے. تو پھر میں انکار کیوں کر رہی ہوں؟ آج 8 مارچ اور میری امی خواتین کے دن پر میں سمجھتی ہوں یہ سب کے لیے ایک دفعہ پھر سوچنے, سمجھنے اور خود کی تعلیم و تربیت کرنے کا دن ہے. سوچنے کا دن ہے کہ جب خدا نے اس کو ایک مکمل انسان بنا کر بھیجا ہے تو میں بھی اس بات کو تسلیم کروں, خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. اور اس بھاگ دوڑ میں, اس جدوجہد میں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا. میں آج اس 8 مارچ کے اس عالمی دن کے موقع پر میں اپنی قوم کو, اپنے ملک میں بسنے والے ہر شہری کو, ہر مرد کو اور عورت کو
یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہوں کہ ہمیں ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کے لیے خاص طور پہ، کہ وہ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ان کی مائیں اور ان کی بہنیں جو ہیں کس قدر محنت کے ساتھ ان کی سروسز، جس میں ان کا کھانا پینا آنا جانا سب کچھ وہ اس کے لیے سبھی کے لیے ہر وقت تیار ہے، رات گئے تک وہ کام کرتی ہیں۔ آفیسز کے اندر دیکھیں عورتیں جو ہے مردوں سے کم اجرت لے کے بھی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں، اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو میں پھر اپنی عورت کو کیوں اپنے ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتا؟ اس کا ہاتھ تھامیں، اس کا ساتھ دیں، کندھے سے کندھا ملائیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو اور خاص طور پہ نوجوان بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ خواتین کی طرف، مردوں کی طرف، ہر انسان کی طرف ایک دفعہ پھر وہ ان کو کہنے پہ مجبور کر رہی ہے، چوز دا چیلنج۔ اور ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا کہ میں اپنی صلاحیتوں کی بدولت، اپنے علم کی بدولت، اپنی تعلیم کی بدولت معاشرے کے اندر ایسے میل ڈومینیٹنگ بیہیویئر، ان فرسودہ رسومات کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھوں گی۔ میں وہاں ضرور بولوں گی جہاں مجھے بولنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں چپ رہنا ہے وہاں چپ بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن اپنے حق سے پیچھے ہٹنے کی آج وقت نہیں رہا۔ میں بہنوں کو، ماؤں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہر روز 8 مارچ کے دن کو یاد کریں، لیکن اس بات کو تسلیم کریں کہ میں عورت نہیں، میں ایک مکمل انسان ہوں، اور اپنے بھائیوں سے، اس ملک کے حکومتی اداروں سے اور ان سماجی جو ہمارے کارکن ہیں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تھنک انٹرنیشنلی بٹ ایکٹ لوکلی۔ ہم عالمگیر دنیا کا حصہ ضرور بنے، لیکن جو ہماری زمینی حقائق ہیں، جو میرے ملک کی دھرتی کے مسائل ہیں، اور خاص طور پہ میری ماں اور بہن کے جو بیٹی کے جو دکھ اور سکھ ہیں ان کو سمجھنے، ان کی جاننے کی کوشش کریں، اور ان کا ہاتھ تھام کر ان کو یہ حوصلہ دیں، ان کو یہ یقین دلائیں کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ شی کین ڈو، اور وہ کرے گی اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آئیں ہم سب مل کر 8 مارچ کے اس دن کو منائیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کریں، ان کو سلیوٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہوئے اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر ایک مساوی معاشرے کی تشکیل میں اپنا لیڈرشپ کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں، اور ہم بڑے فخر سے کہہ سکیں ہم مائیں، ہم بہنیں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ نیشنل نیوز کی طرف سے، میری طرف سے، اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہوئے میں آپ سب کو 8 مارچ کا عالمی دن بہت بہت مبارکباد کہنا چاہتی ہوں۔ شکریہ۔